السلام علیکم دوستو، آج پھر نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس ہمارے سنت والجماعت کے مولانا صاحب بڑے ینگسٹر سے ہیں، ان کی ڈسکس ہوگی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے جولی میں علمی خیرات کیا ڈلتی ہے، کیونکہ جتنے علماء ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ یاری کے سامنے ان کی آ کے بحث مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ چلتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر ہمارے سنت والجماعت کے علماء کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سنت والجماعت کی بہت زیادہ انسلٹ والا کام ہوتا ہے، بےزتی والا کام ہوتا ہے۔ اور میرے حساب سے اگر علماء اگر غلط بیانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور وہ ممبر کے تقدس کا دھیان نہیں رکھیں گے، خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر عام انسان ان سے کیا سیکھے گا؟ کیونکہ ایک جو شخص ہے جس نے سنت رسول رکھی ہے، سنت کے مطابق رکھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے وجود میں جھوٹ موجود ہے، بھلے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے یا کسی اکابرین کو بچانے کے لیے وہ اگر جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف سے اپنی جیب سے کچھ ڈال دیتا ہے بیچ میں، میرے حساب سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہے، شرمندگی والا کام ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ کم از کم جھوٹ نہ بولیں، تاکہ باقی لوگوں نے، ینگسٹروں نے ان سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اخلاق والا یا بہت ہی کوئی اچھا انسان اگر کوئی آئے تو میرے حساب سے میں زیادہ کوئی اچھا سیکھنے کو ملے گا، امپریشن ان کا اچھا پڑے گا۔ ایک صاحب، سب سے پہلے تو آج تک آپ کو بہت سارا سنا ہے میں نے، جی سر۔ اور آپ کو بہت صبر کرنے والا پایا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں بھی بولی، جیسے کل وہ موٹے عالم آئے تھے، جی انہوں نے آپ کے بارے میں بہت غلط بات بولی، لیکن آپ نے صبر اور تحمل رکھا۔ اللہ جی کچھ سر۔ خیر دے۔ تھینک یو بہترین سر۔ عالم ہے آپ، ماشاء اللہ، لیکن ساتھ میں صبر بھی جیسے آپ کے اندر، جیسے اہل بیت کے اندر تھا، الحمدللہ۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ کچھ حافظ۔ باتیں میری آپ سے یہ تھی کہ میں نے آپ کے ڈاکٹر زبیر کے ساتھ جو مناظرے ہوئے تھے، ڈاکٹر صفدر صاحب کے ساتھ جو مناظرے ہوئے تھے، ہوں، طویل مناظرے تھے آپ کے، 3 3 4 4 گھنٹے کے، وہ سارے دیکھے تھے میں۔ صحیح۔ تو ویسے تو میں چاہتا تھا ہمارے انڈیا کے ابو زید ضمیر صاحب ہیں، اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے عالم جی پورے انڈیا کے، تو میں چاہتا تھا وہ آپ سے بات کریں، اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا اس کے لیے کہ وہ آپ سے بات کریں، آپ کا مناظرہ ان کے ساتھ ہو کر دیکھتے ہیں، اگر وہ کرتے صحیح۔ ہیں تو راضی ہوتے ہیں تو۔ آج جو موضوع کے ساتھ بات شروع ہوئی تھی، وہ تقریباً جتنے بھی لوگوں نے بات کی، سبھی اسی موضوع پر بات کی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، یہ الگ الگ۔ ہوں، تو میرے بھی صحیح۔ 2 3 سوال ہے، چھوٹے چھوٹے سے، اسی سے جی سر، ریلیٹڈ ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر زبیر سے جب آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ ثابت کیا تھا وہاں پر ڈاکٹر زبیر کے سامنے کہ خلافت منصوص ہوتی ہے، یا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، ہوں، اور خلافت منصوص من اللہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا تھا، پھر میں نے بھی کافی دلائل اکٹھے کیے تھے اس کے اوپر۔ صحیح۔ اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی آدمی خلافت کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانتا ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خلیفہ بنا سکتا ہے، تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح۔ جی۔ تو سورہ نمل کی ایک آیت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بے بس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے، کون قبول کر کے تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوائے کوئی دوسرا بھی الہ ہے عبادت کے لائق؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کی بات بھی کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خلیفہ نہیں بناتا، اور میرا بھی ایمان یہی، الحمدللہ۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے بس کی پکار کو جب وہ پکارے تو کون قبول کرتا ہے اس کی پکار کو، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں اس آیات سے کہ اگر خلیفہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بنایا، اگر ہمارا ایمان یہ ہے تو مشرک ہوگا، وہ یہ شرک ہے۔ تو پھر ساتھ میں ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ہم کسی اور کو پکاریں تکلیف میں ہماری، تو پھر یہ بھی شرک ہوگا، اسی آیت کے مطابق۔ ساتھ جی۔ میں اس کی ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ ہوں، ابھی پوری گفتگو میں آپ نے ماشاءاللہ ثابت کیا کہ مردے سنتے بھی ہے، اور رحمان بھی مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ چاہے تو سنوا دیتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو بھی آیات ہیں یہ بتوں کے لیے ہے، اور اللہ کے اولیاء کے لیے نہیں ہے، بتوں کے لیے۔ تو قرآن کی سورہ اسراء کی 56 اور 57 نمبر آیت ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
अय्युहुम अक़रबु यरजून रहमतह व यखाफून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महदूरा। अब इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अल्लाह फरमा रहा है कि जिन्हें दोबारा ये पढ़े, लोग आया पुकारते आया हैं। दोबारा पढ़े। दो आयत है सूरह इसरा की 56 57। कुलिदुल लदीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फद-दुर्र अन्कुम वला तहवीला। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो या कुछ समझ रहे हो उन्हें पुकारो। फला यमलिकून कश्फद-दुर्र अन्कुम वला तहवीला, लेकिन ना तो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं ना बदल सकते हैं। उलाइकल लदीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, जिन्हें ये लोग पुकार रहे हैं वो तो खुद अपने रब की नजदीकी की तलाश में रहते हैं। अय्युम अक़रबु, कि उनमें से कौन ज्यादा करीब हो जाए। वयरजूना रहमतहु व यखाफूना अज़ाबा, और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। इन अज़ाबा रब्बिका काना महदूरा, बेशक अल्लाह का अजाब डरने की चीज भी है। तो इस आयत से तो ये समझ में आ रहा है कि जिनको ये लोग पुकार रहे हैं वो तो खुद अल्लाह की नजदीकी की तलाश कर रहे हैं, उसकी रहमत की उम्मीद रख रहे हैं, उसके अजाब से डर रहे हैं, यानी ये नेक लोग थे, अल्लाह के वली थे। तो मैं इस आयत को आपसे समझना चाह रहा हूँ, इस आयत को और जो मैंने पहले आयत पढ़ी थी, वो दो आयत प्लीज मुझे समझाएं। उसके बाद मेरा एक सवाल और है इंशाल्लाह ताला, बस इतनी सी बात है। क्या ओके, मैं इसको खोल दूं पहले आया को, जो दूसरा आया आपने पढ़ी है ना सूरह इसरा की, मैं इसको खोल दूं एक मिनट। अच्छा मेरे भाई, जो आप सूरह मुबारक के ये नमल की जो आयत आपने पढ़ी है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द। देखें, पहली बात है याद रखें, कुरान मजीद में ऐसे खिताबात हो सकते हैं जिनका ज़ाहिर उमूम है लेकिन उससे मुराद उमूम नहीं है, या ऐसे औसाफ उमूम के लिए हो लेकिन उसके मुराद उमूम नहीं है, ठीक है ना। यह अल-इत्क़ान है फ़ी उलूम अल-कुरान, अब्दुर्रहमान सुयूती साहब की किताब है, बहुत ही मशहूर मारूफ उलूम कुरान में। हाँ, ये 2008 में छपी है दारुल फ़िक्र में। यहाँ पे देखें, अन्नहुल हादी वल खमसून फ़ी वजूह मुखातबातिह, इसमें जो सेक्शन 51 है, 51वां सेक्शन है कि खुद कुरान मजीद में जो खिताबात हैं इसके कितने अक़साम हैं। बहुत सारे अक़साम हैं कि खिताब, मसलन या अय्युहन्नास है, या अय्युहल काफ़िरून है, या अय्युहन्नबी है, मुख्तलिफ़ खिताबात हैं कुरान मजीद में। ये खिताबात किस तरह के होते हैं, उसमें से जो नौ सालिस खिताब है वो ये खिताबुल आम वल मुरादु बिहिल खुसूस। ऐसे खिताब है जो ज़ाहिर में तो आम है लेकिन उससे मुराद मखसूस अफराद हैं, सब नहीं है, ठीक है ना। उसकी मिसालें भी दे देता है। अच्छा, ये सुयूती ने इसको दूसरे किताबों में भी बोला, दूसरे जो उलमा हैं इल्म उलूम कुरान के, उन्होंने भी कहा है, उसके मिसालें कुरान मजीद में कई है। अब ये जो आयत अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द, कि कौन है वो जो मुज़्तर, बेचारा लाचार की पुकार सुनता है और उसकी लाचारी को दूर करता है और आपको ज़मीन के खलीफा बना लेता है, ठीक है ना। अगर ये आयत इस तरह हो कि अल्लाह के सिवा कोई और लाचार की पुकार नहीं सुनता, तो फिर तो इसी उमूम पे लेना होगा ना कि लाचार की कोई पुकार कोई नहीं सुनता। हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लाचार की पुकार बहुत सारे लोग सुनते हैं। आपका अगर घर जल रहा है, आप फ़ोन करते हैं ना, फायर ब्रिगेड आ जाता है वगैरह वगैरह, तो ये तो पुकार तो लोग सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुरान का मतलब क्या है यहाँ पर? कुरान का मतलब यह है मेरे अजीज़ कि यह आया मखसूस है, यह आम नहीं है। हमारे नज़दीक यानी शियों के नज़दीक यह किताब सुलैम इब्न क़ैस अल-हिलाली जज़ नंबर 2, यहाँ पर हदीस नंबर 25 है। इस हदीस नंबर 25 में यह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मरवी है, सफ़र नंबर 775 में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द हाज़ा लना ख़ास्सतन अहलुल बैत। ये मखसूस अहल बैत के लिए, वो मुज़्तर अहल बैत हर लाचार की बात नहीं है। वो अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुराद है कि आप लोग बड़े लाचार हो, मुज़्तर हो, उम्मत ने आप पे बड़े जुल्म किए हैं, आपके हुकूक ज़ाया किए हैं, आपको एक के बाद दीगर शहीद किया गया है, तो आपका पुकार कौन सुनने वाला है? कोई आपको सुनने वाला नहीं है। और कौन आपको खलीफतुल अर्ज़ बनाएगा? खलीफतुल अर्ज़ आपको अल्लाह ताला बनाएगा और दूसरों को भी खलीफतुल अर्ज़ बनाएगा। तो ये मखसूस है अहल बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए। और इसके अलावा और भी अहादीस है इस मौजू पर कि खलीफतुल अर्ज़ अहल बैत अलैहिस्सलाम है, ये आम नहीं। जी सर बोले। जी, ये बात मैं समझ गया आपकी, मेरे दिमाग में आ गई। मैं अकल से समझता हूँ सारी बातें आपकी बात में, लेकिन जो आपने डॉक्टर जुबैर से मुनाजरा किया था उसमें आपने दलील दी थी कि खलीफा अल्लाह के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। अगर ये अकीदा रखेंगे कि कोई और बनाता है खलीफा तो ये शिरक है।
تو اس حساب سے تو پھر یہ سیم ہی آیت ہے اور اس کے اندر واو بھی ہے، مطلب بیچ کے اندر صرف واو بھی ہے کہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ دیکھیں اگر خلیفہ آپ دین میں خلیفہ بنائے نا، کسی کو دین کا بادشاہ بنائیں گے، تو یہ تو دین میں تصرف ہے نا، تو یہ تو دین میں بدعت لانا ہے، یہ تو شرک۔ اور قرآن کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اختیار لوگوں کو نہیں ہے کس کو خلیفہ بنا جائے، کس کو طاعت کا مقام دیا جائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو مضطر ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام مراد ہے، عموم مضطرین کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر اس آیہ میں۔ اب اگر مزید سوال ہے تو شیخ میں آپ جواب شاید سمجھ نہیں رہے بات میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ جی بولیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خلیفہ کوئی اور بنائے تو یہ شرک ہے، تو یہاں پھر وہی چیز مدد کے لیے بھی آئے گی کہ اگر مدد کوئی اور کرے تو یہ بھی شرک ہاں ہونا تو چاہیے۔ آپ سن نہیں رہے نا، تو مدد یہ مضطر کی جو بات ہو رہی ہے، ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی، یہ مخصوص ہے، مخصوص اہل البیت علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہوتا یہ عام ہوتا تو بالکل کوئی اور مدد نہیں کر سکتا بھائی اللہ کے علاوہ، پھر مدد لینا، مدد طلب کرنا سب حرام ہو جاتا نا۔ بات آپ کی صحیح ہے، اگر عموم ہوتا، اسی لیے تو میں نے کہہ دیا نا اتقان وغیرہ میں سیوطی نے کہہ دیا کہ خطاب عام معنی خاص ہو سکتا ہے، مراد خاص ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مضطر سے مراد امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویجعلکم خلفاء الارض، یہ مضطر وہی ہے جو خلیفہ بن جاتا ہے، یہ وہی مضطر ہے کہ وہ پہلے مضطر ہے، لاچار ہے، پھر اس کو خلیفۃ الارض بنایا جاتا ہے، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی مضطر کو مدد نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، اس طرح مراد نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی بات سے تو پھر یہ مطلب نکلے گا کہ اگر ائمہ کرام مدد کر سکتے ہیں تو پھر خلیفہ وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ خلیفہ بنا سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مثلاً اللہ نے ان کو یہ پوزیشن نہیں دی ہے کہ کسی کو امام بنا دینا، اب امامت اللہ کی جانب سے ہے۔ اس آیت میں تو دونوں کام ایک ساتھ ہی ہیں۔ کوئی بات نہیں شیخ، اگر کوئی دیکھیں میرے بھائی، آپ کا مشکل یہ ہے کہ آپ مضطر کو عام مضطر لیتے ہو نا، آپ مضطر سمجھتے ہو کہ اب ایک شخص مثلا اس کا گھر جل رہا ہے، یہ مضطر ہے، میں مضطر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوائی نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی علاج نہیں ہو رہی ہے، مضطر ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مضطر سے مراد وہ نہیں ہے، مضطر سے صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، اوکے، مضطر سے یہ مراد ہے۔ ہاں تو یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت کی جو آپ نے بات کی ہے وہ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، اس میں یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز، نہیں اس آیت کے اسی آیت سے ڈاکٹر زبیر والے مناظرے میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا نا، اس لیے سوال کیا میں۔ جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اسراء والی آیت نکال دوں آپ کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں تو اس آیت میں پھر مدد بھی اللہ ہی کر رہا ہے، پھر دوسرے مدد نہیں کر پائیں گے نا کسی آیت کے اکارڈنگ، حالانکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس آیت کو۔ دوسرے مدد کر سکتے ہیں، لیکن مضطر سے مراد، المضطر سے مراد یہ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام۔ یہاں پہ ہاں، قل ادعوا الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا۔ یہ اولئک کون ہے؟ یہ اولئک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، بڑا بھگوان ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بارش کا خدا ہے، جیسے پرانے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا، یا مثلا ہر قبیلے کے اپنی جو بھگوان ہے، یا 2-3 بھگوان ہیں، 2-3 بت ہیں، یہ جو ہیں یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کا کیا عقیدہ ہوتا تھا؟ یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اولئک الذین یدعون الی ربہم، یہ مشرک، اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جو بڑا بھگوان ہے یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ مشرکین میں بہت سارے یہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اذا سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، جب آپ مشرکین سے پوچھیں نا زمین آسمان کو کس نے خلق کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے خلق کیا، یعنی مشرک اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے بتوں کو، کہتے تھے ایک اللہ ہے، اللہ کے نیچے جو ہے دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے خدائے ہیں، بتیں ہیں، اور بعض وہ کہتے تھے فرشتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا،
فرشتوں کو بھی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے یہ مثلا یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اولیاء اللہ ہے. یہ اولئک یعنی وہ مشرکین، یہ مشرکین وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ، کوئی مثلا فرشتے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستارے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی 2-3 بتوں، اس کے خاندانی بت ہیں، بتوں کی عبادت کر رہا ہے، یہ ان کو وسیلہ سمجھ کر ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ یہ وسیلہ ہو بڑے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمت کرے گا انہی بتوں کی، جب ہم پوجا کرتے ہیں نا تو بڑا اللہ جو ہے وہ رحمت کرے گا. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور یہ اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. جی سر بولیں. شیخ اس میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ مشرک لوگ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے نزدیکی تلاش کرتے ہیں. اس کو ترجمہ اولئک الذین یدعون، یہ جو خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، یہ خود یہ بتوں، یہ مثلا یہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا مثلا یا فرض کریں کہ یا مثلا ہو سکتا ہے اس سے مراد آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. اس سے پہلے کی آیت سے یہ مطلب نکل رہا ہے، جو اس سے پہلے کی آیت ہے نا 56 نمبر، اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اب اس آیت سے جو ہے نا یہی مطلب نکل رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی نزدیکی کی تلاش میں رہتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون، جی ہم بولیں ہم یہ جو رحمتہ یخافون عذابہ، کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ 3 صفت ہے کہ اللہ کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ تو اولیاء اللہ کی صفت ہے، یہ تو کسی کافر کی یا بت کی مشرک کی صفت نہیں ہے. نہیں، بالکل یہ بالکل ہو سکتا ہے مشرکین کی بھی ہو. مشرک وہ ہیں جو خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، باطل خداؤں کی پوجا کرتے ہیں. ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ کافر وہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کے یہ وسیلے کا سبب ہو، اور یہ جو بڑے رب ہیں ان بڑے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب کی امید ڈرتے ہیں، اس کے رحمت کی امید رکھتے ہیں. یہ معنی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معنی غلط نہیں. دوسرا معنی جو بن سکتا ہے یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں، بہت سارے مشرکین ہیں جو ملائکہ کی جو ہے وہ کرتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، یا مثلا کس کی عبادت کرتے تھے، وہ اس زمانے میں کوئی اولیاء کی عبادت نہیں کرتا تھا، یا تو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے یا عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہوتی تھی یا ملائکہ کی. جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود اللہ کے سامنے وسیلے کی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ بھی معنی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں معنی ترجمے کے لحاظ سے دونوں بن جاتے ہیں. شیخ الحمدللہ میں آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنتا ہوں اور بار بار سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور مجھے سمجھ میں بھی آتی ہے آپ کی بات. پیچھے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے ابھی پہلی والی آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور اس کا کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن پہلے والی آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں کہ آئندہ کبھی کوئی آپ کا درس یا لیکچر ہو تو اس میں آپ تفسیر کے ساتھ اس کی وضاحت کیجیے گا. مجھے جی انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی، تھینک یو سر. آپ ماشاءاللہ بہت صبر والے انسان ہیں، اور میں آپ کا خادم، میرے سارے گھر والے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارا سیدھا راستہ میں ملا ہے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے، بہت اچھا کام لے دین کا. آپ جناب والا، ہمارے یہ سنت وال جماعت کے جو مولانا صاحب تشریف لائے تھے، یہ کسی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کی ہے. دیکھیے ایک اختلاف ہونا الگ بات ہے، لیکن گفتگو کم از کم جو علماء ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپس میں کرنی چاہیے، اور جو اختلاف ہے اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ایک شیعہ دوست ہمیں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس پوری امت کو چاہیے تھا کہ یہ اہل بیت کی طرف اپنا رخ کرتے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر رخ کر لیتے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی. اب کیا ہے کہ اب مختلف علماء اس کا عربی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں. کلام اللہ کا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے،
اور علماء اپنے اندازے سے بیٹھ کے تو اس چیز کا ترجمہ کر کے تو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج 1400 سالوں سے اختلاف در اختلاف ہوتا جاتا ہے، اور ہر فرقے والا اپنی مرضی کی آیات مبارکہ نکال کے تو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر جو وارث قرآن ہے، سورہ فاطر میں آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ وارث قرآن کا ذکر ہے، اگر یہ پوری امت جو ہے نا وارث قرآن کی طرف جھک جاتی اور ان سے دریافت کرتے، ان سے پوچھتے، اور جب وہ بیان کرتے تو وہ سارے کا سارا علم ایک نمبری پہ تھا، اور اس سے یہ پوری کی پوری امت جو ہے یہ ایک یونٹی میں ہو سکتی تھی اور ان کا آپس میں اختلاف والا کام ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اپنی مرضی کے جو بادشاہ سلامت ہے، کیونکہ ہر انسان اس کے اندر ایک چپیں لگی ہیں، وہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمیں ترقی ہونی چاہیے، ہم بھی کامیابی کی طرف جائیں۔ کامیابی لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جو کسی کے پاس گاڑیاں آ گئی، گھر آ گئے، یا اس کے پاس زمین آ گئی، بلڈنگیں آ گئی، تو ان چیزوں کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بادشاہت کی کرسیاں خالی ہوئیں یا کسی کو قتل کیا گیا تو فوراً وہ لوگ متحرک ہو گئے کہ جن کے اندر جو ہے نا کوئی لالچ والا کام تھا، جب وہ آ گئے تو انہوں نے کچھ کام اچھے کیے، کچھ کام انہوں نے برے کیے، اور برے ایسے ہیں کہ جو آخرت میں ظاہر پکڑ ہو جائے گی۔ تو جب پوری کی پوری امت اسی کام پہ اگر لگ گئی کہ اپنے علماء کے پیچھے ہی وہ کھڑے ہو گئے، اپنے فرقوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اپنے جو مینٹل اپروچ ہے اپنے دماغ سے یہ نہ سوچا کہ یہ بات حق ہے یا باطل ہے، اور وہ اسی کو ماننا شروع کر دیا، اور حق سامنے آ بھی جائے اس کی طرف پیٹ کر دینا، منہ پھیر لینا، یہ انتہائی کرمنل کام ہے۔ دوستو، ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان لیں اور اہل بیت کی طرف اگر انسان رخ کر لے تو انسان کے پاس سروائیول کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں، انسان کی آخرت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، کیونکہ جن پہ درود ہے، جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، وہ بھی بے عیب لوگ ہیں، انہوں نے پوری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انہوں نے اپنا کوئی لالچ کیا ہو، انہوں نے اس امت کے لیے لالچ کیا ہے، اس امت کا خیال کرنے کے لیے جتنا بھی انہوں نے کلام کیا، جتنے ان کے فرامین ہیں، وہ اگر کوئی انسان پڑھے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انشاءاللہ دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔